ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل جو ہے معاشرے میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہم کلاس کے اندر مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لیڈیز جو ہے آئی اور کہنے لگی، پورا واقعہ انہوں نے سنایا تو ہم آپ کے سامنے، یہ سچی مچی کا واقعہ ہے اور یہ فی الحال کا ہی واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں جو ہے شادی ہوئی، مسلمان ہے، بس یہ کہ علم کی تھوڑی کمی تھی، مسلمان ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ شادی میں جو ہے آرکیسٹرا، ڈی جے وغیرہ، گانے وغیرہ جو ہے لڑکی والے خود بجوائے ایک دن پہلے بھی، اور جب باراتی لڑکے والے جب بارات لے کے آئے تو وہ لوگ بھی جو ہے ڈی جے لے کے گانا وغیرہ آرکیسٹرا کروا کے جو ہے لیتے ہوئے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جوڑ، اور جو شریعت ہے، جو سنت طریقہ ہے کہ جب تک ایجاب و قبول نہ ہو، جب تک نکاح کا خطبہ نہ پڑھایا جائے تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اب جو ہے سارا چیز ہو گیا، لڑکے والے جو ہے بارات لے کے آئے، خوب جو ہے ڈی جے وغیرہ بجا، سب کچھ جو ہو گیا، شانت ہو گیا۔ اب جو ہے اس گھر کے گارجین یعنی لڑکی کے ابو جو ہیں ڈھونڈنے لگے کہ بھائی کوئی عالم دین ملے جو نکاح پڑھائے۔ اب اس گاؤں کے، اس بستی کے جو مدرسے کی جو استاد ناظم صاحب تھے، اس گاؤں میں ایک مدرسہ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ لوگ اپنی شادی میں جو ہے ڈی جے وغیرہ، آرکیسٹرا وغیرہ، گانا وغیرہ لگوا بجائے ہیں، یہ سب کیے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی شادی میں آپ کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اب جو ہے وہ قاضی صاحب انکار کر گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے حافظ صاحب تھے، ان کو بھی کہا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیے ہم اس طرح کے نکاح میں ہم شرکت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہم نکاح پڑھانے کے قابل، اس لیے کہ آپ لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ جو بھائی کہ اپنی شادی کو جو آسان بنائیں، ایک دم سادہ کریں، جس میں جو ہے بالکل سادہ ہو، لیکن آپ لوگوں جو ہے آرکیسٹرا وغیرہ کروائے، ناچ گانا کروائے، نہ جانے کیا کیا چیزیں کروا رہے ہیں، اس لیے لہٰذا جو ہے ہم آپ کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جو ہے وہ انسان پریشان ہو گیا، کوئی بھی نہیں ملا، اچھا خاصا عالم دین نہیں ملا۔ اب آخر میں جو ہے یہ ہوا کہ انہوں نے کسی سے حافظ قرآن سے، کسی سے جو ہے دور کے رشتے سے بلایا، ان کو جو ہے وہ آئے، وہ نکاح پڑھائیں۔ اب کئی دنوں کے بعد اسی گاؤں کے، اسی مدرسے کے ناظم صاحب، قاضی صاحب اسی شخص کے گھر پر جو ہے چندہ لینے کے لیے گیا، تو دیکھیے کہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ چندہ لینے کے لیے گیا تو جیسے ہی ان کے گھر پر پہنچے ناظم صاحب اپنے مدرسے کے چندے کے لیے، تو اس گھر کے لیڈیز جو ہے یعنی لڑکی کی امی، اس لیے کہ لڑکی کا ابو تو باہر چلے گا شادی کے بعد، اس لیے گاؤں دیہات کے لوگ باہر ہی زیادہ رہتے ہیں، کماتے ہیں باہر، تو اس گھر کی لیڈیز جو ہے یعنی لڑکی کی امی جو ہے اور اس کی بہن وغیرہ جو رہتی ہیں، ان سب نے جو ہے کیا کیا کہ چپل لے کے جو ہے اس ناظم صاحب کو دوڑا کے مارا ان۔ بتائیے، ایک لیڈیز جو ہے آپ کے گھر پہ ایک چندہ لینے کے لیے، اور وہی مدرسے کا، اور یہ مدرسہ سمجھیے کہ دین کا ایک قلعہ ہے، اسی مدرسے سے جو ہے سمجھیے کہ دین پھیل رہا ہے، اسی مدرسے کے ذریعے سے جو ہے سمجھیے کہ ہر سال کے آخر میں جو ایک نئے عالم دین پیدا ہو رہا ہے، جو جا کر امت کی خدمت کر رہا ہے، جو ہے لوگوں کے امت کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہے۔ آج اسی مدرسے کے چندے لینے کے لیے وہ شخص گیا تو جو ہے اس گھر کی لیڈیز جو ہے مارنے کے لیے دوڑی چپل لے کے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا سا بھی ہمارے اندر شرم و حیا نہیں کہ ہم کس کو جو کریں، جبکہ ضرورت ان کو ہی ہے۔ حالانکہ ان کا کہا تھا کہ جب ہم نے آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح میں بلایا تو آپ آئے نہیں، تو یہ اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو ہے ناچ گانے کروائے، آرکیسٹرا کروائے، ڈی جے بجوائے، جو بالکل خلاف شرع ہے، بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، حرام ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک عالم دین مفتی ہیں، مدرسے کے ناظم ہیں، مدرسے کے چندے کے لیے پہنچے ہیں آپ کے گھر پہ، تو آپ نے جو ایک لیڈیز ہو کے جو ہے آپ نے جو ہے ان کو جو ہے مارنے کے لیے دوڑا۔ تو اس لیے دیکھیے کہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔
اگر اسی طرح ہوتا رہا تو ایک دن مدرسے بند ہو جائیں گے۔ جب کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ اسلام کو، دین کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے اتنا نقصان کسی غیر سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں کہ مدرسے کا جو ہے جہاں تک ہو سکے، اگر آپ کے پاس مدرسے کے چندے کے لیے کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی سفیر پہنچ رہا ہو تو بالکل تحقیق کر کے، معلومات کر کے اچھے طریقے سے جو ان کو چندہ دیجیے۔ یہ آپ کا حق، یہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے، ایک فریضہ بنتا ہے کہ ہم دیں، اس لیے کہ وہی مدرسہ ہے، اسی مدرسے سے جو ہے ایک عالم دین پیدا ہو کے نکلتا ہے جو امت میں رہ کے جو ہے لوگوں کو سیدھا راستے کی طرف لاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں اور خود بھی سیکھیں۔ اگر زیادہ عمر ہو گئی ہے تو جو ہے اللہ نے جو ہے کہ جماعت کا راستہ نکالے گا، اب جماعت میں نکلیے، کچھ سیکھیے۔ تو ناظرین، یہ ہے سچی مچی کا واقعہ جو حالات حاضرہ میں ہوا ہے، نہ جانے آگے کیا کیا ہوگا۔ تو اس پہ بریک لگنی چاہیے، اور ہم جو ہے ریکویسٹ ہی کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دین سے جو ہے جوڑیں، دین سے وابستہ رکھیں، مدرسے سے محبت کریں، مدرسے میں جہاں تک ہو سکے جو بھی سفیر آپ کے پاس پہنچے ان کے لیے ان کو جو ہے چندہ دیں، مدرسے کا تعاون کریں، ان کا امداد کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے مال و برکت، آپ کے مال میں، اولاد میں، گھر میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے لمبی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی دیں گے۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔